سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ اور حضرات گرامی، یہ آج کا پروگرام خاص طور پر اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو طلبہ جامعۃ العلوم دیوبند سے افتاء اور قضاء کی سند حاصل کر رہے ہیں، فراغت حاصل کی ہے، ان کو سند دی جائے اور ان کو مبارکباد پیش کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو اگلی ذمہ داری ہے اس سے ان کو آگاہ کر دیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چند علماء کرام جو موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نصیحت کا موقعات آ جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے شروع سے کئی ساری تقریریں بھی سنی اور عوام اور طلباء سب کے لیے یکساں مفید کچھ نصائح بھی کیے گئے جو ہم سب کے لیے انشاءاللہ زندگی میں مفید ثابت ہوں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ کو جو مقام حاصل ہوا یہ ابھی آپ کو ایک صرف ٹائٹل ملا ہے، مفتی ہونے کا ایک نام ملا ہے۔ دراصل سب سے بڑا مفتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قل اللہ یفتیکم، اصل مفتی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس نام میں جو شرکت ملی ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے جب آپ اگلی زندگی گزاریں گے اور افتاء کے منصب پر بیٹھیں گے تو آپ کو بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو ہم بخوبی نبھائیں، اور سامنے جو شخص بیٹھا ہے اپنے مسئلے کو لے کر کے اس کی مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرح کی بے توجہی نہ ہو اور کسی طرح کی نرمی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں یقیناً وہ ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی دنیاوی اور اخروی دونوں کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ہم کو چاہے اپنی عملی زندگی، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی حال میں فراموش نہیں کرنا ہے۔ مفتی کے لیے تقویٰ انتہائی ضروری چیز ہے۔ بغیر تقویٰ اور پرہیزگاری کے اگر وہ کتابوں کو پڑھ کر کے صرف مسئلے بتائے گا تو یقیناً وہ ہر روز گمراہ ہوگا اور ہر روز اس کو مسائل میں پریشانیاں پیش آئیں گی۔ اس لیے فتوی کی مسند پر بیٹھنے سے پہلے اپنا تعلق کسی نسبت والے سے کر لینا ضروری ہے۔ اگر یہ نسبت حاصل نہ ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ اس منصب کے ساتھ یقین اور خیانت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعۃ العلوم دیوبند نے جو اگلا قدم ابھی اٹھایا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 12ویں تک کی کلاسز کا نظم کیا گیا ہے، جس میں حفظ کے ساتھ اور عربی درجات کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کے بارے میں آپ نے پڑھا، آپ نے سنا کہ مفتی صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ہمارا بھی تجربہ مفتی صاحب کے ساتھ تقریباً فتویٰ لکھتے اور بیٹھتے اٹھتے 12 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ مفتی صاحب کو بہت قریب سے پہچاننے کا، جاننے کا موقع ملا، اور یہ دیکھا کہ مفتی صاحب کے اندر رسک لینے کی ایک بہت اچھی خوبی ہے۔ وہ معاملے کو بہت زیادہ لمبا نہیں سوچتے ہیں، جو کام کرنا ہے اس کو فوری طور پر شروع کر کے پھر آگے جو ہے اس کی خود بخود ساری پلاننگ کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کو مدرسے میں دیکھا، جب ان کو محتمم بنایا گیا تو ایسا لگا کہ جیسے اہتمام کے تمام رموز و اوقاف سے واقف ہوں۔ ان کو ناظم تعلیمات بنا دیے تو لگتا ہے کہ تعلیمات میں برسوں سے جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ مطبخ میں بھیج دیجیے تو معلوم ہوگا کہ جیسے برسوں سے جو ہے ایک لمبا تجربہ ہے مطبخ کا۔
آپ کی زمین کو دے دیجیے کہ حضرت مفتی صاحب تھوڑا بتائیں کہ اس کے اندر ہم کو دکانیں بنانی ہے، کیسا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا انجینئر آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار خوبیاں دی ہیں۔ یہ جو ہے صرف ایسا نہیں کہ ایک منصوبہ بنا لیا کہ ہم جو 5 سالہ اور 6 سالہ کورس شروع کرتے ہیں، بس کورس چلے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے اور 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، بچوں کے کھانے کا کیا نظم ہوگا، اور 5 سال کے اندر جو بچے ہمارے چھوٹے یا بڑے جو بھی رہیں گے ان کے کھانے پینے کا نظم کیسا ہوگا، ان کے رہنے کا نظم کیسا ہوگا، ان کا ناشتہ کیسا ہوگا، اور پھر یہ 5 سال کے بعد ہم ان کو کس لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس لیول پر کچھ کمی رہ گئی تو ہم کو پھر کیا کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیے، اور اس میں سمجھیے کہ ہم کو لگتا تھا کہ مفتی صاحب جو انگلش جانتے نہیں اور ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہے تو کیسے کر لیں گے، لیکن جب انہوں نے وضاحت کی ہمارے سامنے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ بہت بڑے کہیں کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی اور ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے، ہمیں اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اعتماد کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے 5 سالہ اور 12 جو 12 کا، انشاءاللہ اس میں بھی بھرپور کامیابی حاصل ہوگی، اور جس طرح سے یہاں کے طلباء افتاء اور قضاء سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ کر کے مفتی صاحب سے برابر رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور جو ان کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں تو اس کو مفتی صاحب سے رابطہ بھی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ان تمام سینکڑوں طلباء کا ہاتھ تھاما ہوا ہے ان کو نہیں چھوڑا، اسی طرح سے آپ کے طلباء، آپ کے بچے جو ان کے پاس رہیں گے، ان کی امانت میں رہیں گے، آپ یقین کریں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں ہوگی، اور ان کی بھرپور یہ جامعۃ العلوم ان کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب لوگوں کو، مفتی صاحب کو بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جامعۃ العلوم دیوبند کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔